بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ابن عساکر نے اپنی سند سے عمیر بن حباب سلمی سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اور میرے 8 ساتھیوں نے بنو امیہ کے زمانے میں رومیوں کو قتل کر دیا۔ بادشاہ روم نے میرے 8 ساتھیوں کے سر قلم کرا دیے، پھر مجھے قتل کے لیے پیش کیا گیا۔ ایک رومی سردار اٹھا اور اس نے بادشاہ کے ہاتھ پیر چوم کر مجھے معاف کرا دیا اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھے اپنی حسینہ جمیلہ لڑکی دکھائی اور اپنا بہترین مکان دکھایا اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ بادشاہ کے ہاں میری کیا قدر ہے، اگر تم میرے دین میں داخل ہو جاؤ تو میں اپنے لڑکے کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا اور یہ سب نعمتیں تمہارے لیے ہو جائیں گی۔ میں نے کہا کہ میں اپنا دین، بیوی اور اس دنیا کے واسطے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ شخص کئی روز تک مجھے اپنا دین پیش کرتا رہا۔ ایک رات اس کی بیٹی نے مجھے تنہائی میں اپنے باغ کے اندر بلایا اور دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم میرے باپ کی پیش کردہ شرط کو قبول نہیں کرتے۔ میں نے وہی جواب دیا کہ ایک عورت کی خاطر میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس نے پوچھا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ آیا ہمارے پاس ٹھہرنا چاہتے ہو یا اپنے وطن جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے مجھے آسمان کا ایک ستارہ دکھا کر کہا کہ تم اس ستارہ کو دیکھ کر رات کو چلتے رہو اور دن کو چھپتے رہو، اپنے ملک جاؤ گے۔ پھر اس نے مجھے کچھ زیادہ راہ بھی دیا اور میں چل دیا۔ میں 3 راتیں اس کی حسب ہدایت چلتا رہا۔ چوتھے روز میں چھپا بیٹھا تھا کہ گھوڑوں کے آنے کی آواز معلوم ہوئی۔ بس میں نے سمجھ لیا کہ اب تو پکڑا گیا۔ اب جو غور سے دیکھا تو میرے شہید ساتھی اور ان کے ہمراہ سفید گھوڑوں پر کچھ اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے پاس آ کر کہا کہ کیا تم عمیر ہو؟ میں نے کہا ہاں میں عمیر ہوں۔ تم بتاؤ کہ تم تو قتل ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا بے شک ہم قتل ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہداء کو اٹھایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے جنازے میں شرکت کریں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے عمیر، ذرا اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ۔ بس میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور اس نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر چل کر اس نے مجھے اتار دیا۔ اب جو دیکھا تو میرا گھر بالکل قریب تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے جب تک وہ عملاً کر نہیں لیتا اسے لکھا نہیں جاتا، اور اگر کر لیتا ہے تو اس کی ایک مثل لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اسے میری رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اگرچہ اس نے نہیں کی پھر بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اس کو بجا لاتا ہے تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور کی نہیں، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جن کے نیکی کا ارادہ کرنے کے ساتھ اسے عملاً کیا اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں ہیں، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اگر کی نہیں تو کچھ نہیں لکھا جاتا، اور اگر اس کا ارتکاب کیا تو پھر وہ لکھی جاتی ہے۔ مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے جب میرا بندہ کسی نیکی بجا لانے کا عہد کرتا ہے تو میں اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہوں اگرچہ اس نے کی نہیں، اور جس وقت وہ اسے بجا لے تو میں اس کی 10 مثل لکھ دیتا ہوں، اور جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک اس نے برائی نہ کی میں اسے معاف کرتا ہوں، اور جب اس کا وہ ارتکاب کر لیتا ہے تو میں اس کی مثل لکھ دیتا ہوں، اور اگر اسے ترک کر دے تو
تو میں اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہوں، کیونکہ اس نے اسے میری خاطر ترک کر دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ رات کے وقت میں باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ کو ناپسند ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ چلے، بس میں چاندنی میں آپ کے پیچھے چلتا رہا کہ آپ نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھ لیا اور فرمایا کون ہے؟ عرض گزار ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے، میں ابو ذر ہوں۔ فرمایا اے ابو ذر جاؤ، ان کا بیان ہے کہ میں آپ کے ساتھ 1 ساعت چلتا رہا تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ مال والے قیامت کے روز کم نیکیوں والے ہوں گے، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے اور وہ اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے خرچ کرے اور اس کے ذریعے نیکی کمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ پھر میں اس گھڑی پھر آپ کے ساتھ چلتا رہا، پھر فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی جگہ پر بٹھا دیا جس کے چاروں طرف پتھر تھے اور فرمایا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہیں بیٹھے رہنا۔ پھر آپ پتھریلی زمین کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ مجھ سے اوجھل ہو گئے، چنانچہ آپ نے کافی دیر لگائی اور پھر میں نے سنا کہ آپ تشریف لاتے ہوئے فرما رہے تھے اگرچہ اس نے چوری کی یا زنا کیا۔ جب آپ تشریف لے آئے تو میں صبر نہ کر سکا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ پر فدا کریں، پتھریلی زمین میں آپ کس کے ساتھ کلام فرما رہے تھے جبکہ میں نے تو کسی کو آپ سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنایا؟ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو پتھریلی زمین میں میرے پاس آئے اور کہا کہ اپنی امت کو بشارت دینا کہ جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا اے جبرائیل، خواہ اس نے چوری کی یا زنا کیا؟ کہا ہاں، اگرچہ وہ شراب بھی پیتا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ دیوار کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا سرمایہ دار جو مال رکھتے ہوں اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، مگر ایسے مالدار خسارے میں نہیں جو اپنے مالوں کو اس طرح یعنی دائیں بائیں آگے اور پیچھے خرچ کرتے ہیں، اور ایسے بہت کم ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو قیامت کے روز بکری کے بچے کی طرح لایا جائے گا، وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اس سے فرمائے گا کہ میں نے تجھ پر عطائیں کی، احسانات کیے اور تجھے انعامات دیے، تو نے ان کا کیا بنایا؟ عرض کیا میں نے سب کو جمع کیا اور بڑھایا اور اس میں سے زیادہ تر کو چھوڑ آیا، مجھے واپس بھیج کہ اس سارے کو لے آؤں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو شام کا گورنر بنایا۔ ان کا طریقہ تھا کہ جب انہیں تنخواہ ملتی تو گھر والوں کے گزارے کا سامان خرید لیتے اور باقی کو صدقہ کر دیتے۔ ان کی بیوی ان سے کہتی آپ کی باقی تنخواہ کہاں ہے؟ وہ کہتے میں نے وہ قرض دے دی۔ ان کا یہ طرز عمل دیکھ کر کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے، آپ کے سسرال والوں کا آپ پر حق ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کسی کو ان پر ترجیح نہیں دی۔ میں موٹی آنکھوں والی حوریں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کسی بھی انسان کو اس طرح خوش کرنا نہیں چاہتا کہ اس سے حوروں کے ملنے میں کمی آئے یا وہ نہ مل سکیں، کیونکہ اگر جنت کی ایک بھی حور جھانک لے تو اس کی وجہ سے ساری زمین ایسے چمکنے لگے گی جیسے سورج چمکتا ہے۔ میں جنت میں سب سے پہلے جانے والی جماعت سے پیچھے رہ جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
تمام لوگوں کو حساب کتاب کے لیے جمع فرمائے گا۔ فقراء مومنین جنت کی طرف ایسی تیزی سے جائیں گے جیسے کبوتر اپنے گھونسلے کی طرف تیزی سے پر پھیلا کر اترتا ہے۔ فرشتے ان سے کہیں گے ٹھہرو حساب دے کر جو، وہ کہیں گے ہمارے پاس حساب کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں دیا ہی کیا تھا جس کا ہم حساب دیں۔ اس پر ان کا رب فرمائے گا میرے بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں سے 70 سال پہلے جنت میں پہلے چلے جائیں گے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کیا تم اس سے بہتر بات جانتی ہو کہ ہم یہ دینار اسے دے دیتے ہیں جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت دے دے؟ ان کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا اس پر انہیں اعتماد تھا اور ان دیناروں کو بہت ساری تھیلیوں میں ڈال کر اسے کہا جا کے یہ دینار فلاں خاندان کے بیواؤں، فلاں خاندان کے یتیموں، فلاں خاندان کے مسکینوں اور فلاں خاندان کے مصیبت زدہ لوگوں کو دے آؤ۔ تھوڑے سے دینار بچ گئے تو اپنی بیوی سے کہا لو یہ خرچ کر لو۔ پھر اپنے گورنوری کے کام میں مشغول ہو گئے۔ چند دن بعد ان کی بیوی نے کہا آپ ہمارے لیے کوئی خادم نہیں خرید لیتے؟ اس مال کا کیا ہوا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ مال تمہیں سخت ضرورت کے وقت ملے گا، جس وقت روز معاشر تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ تمہاری اس دنیا کا مال جو صدقہ اور خیرات کے لیے صرف کرتے ہو وہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ بن کر روز معاشر میں کام آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی کا کھجور کا ایک درخت ہے اور مجھے اپنی دیوار کی اصلاح کے لیے اس کی ضرورت ہے، آپ اسے حکم فرما دیں کہ وہ یہ درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار کو اس کے ذریعے درست کر سکوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو فرمایا تم کھجور کا یہ درخت ادھر دے دو، تمہیں اس کے بدلے جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ اس آدمی نے انکار کیا۔ حضرت ابو درداء صالح رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کھجور کا یہ درخت جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میں لے کر اس دوسرے آدمی کو دینا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو صلاح اس کھجور والے کے پاس گئے اور اس سے کہا میرے اس باغ کے بدلے میں اپنا کھجور کا درخت میرے ہاتھ بیچ دو۔ وہ راضی ہو گیا۔ پھر ابو صلاح نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا باغ دے کر کھجور کا وہ درخت خرید لیا اور اب آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس آدمی کو وہ درخت دے دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کئی بار فرمایا ابو صلاح کو جنت میں کھجور کے پھلدار اور بڑے بڑے درخت بہت سے ملیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کے پاس آ کر کہا اے ام جراح تم اس باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے اسے جنت کے کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں بیچ دیا۔ ان کی بیوی بھی ان کی طرح جنت کی طالبہ تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل مصطفیٰ کی باتیں کو سبسکرائب کر دیجیے۔